فرمایا کہ ایمان لائے پھر تقوی اختیار کرے۔ اب تقوی کیا ہے؟ اس کی مثال جو سمجھ لیجئے کہ ہم اگر کسی رینٹ سے ایک کار لیتے ہیں، کرائے پر کار لے کر جاتے ہیں، لیکن رستے کے اندر ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا اس پر کوئی خراش آ جائے یا کوئی بھی خرابی اس کار میں آ جائے تو ہمیں واپس آ کر اس کا جرمانہ دینا پڑتا ہے کہ ہم سے یہ خرابی ہو گئی ہے، لہٰذا ہم یہ معاوضہ آپ کو دیتے ہیں جرمانے کے طور پر۔ اور تقوی سمجھیے، اللہ نے انسان کے بدن میں روح ڈالی، جب روح ڈالی وہ بالکل پاک تھی، بالکل صاف تھی، گناہوں سے پاک، منزہ اور مبرہ تھی۔ اللہ نے جب روح دی ہے، اب انسان جب دنیا میں رہتے ہوئے گناہ کرتا ہے تو انسان کی روح پر دھبے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، داغ لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان جب گناہوں میں اس قدر ڈوب جاتا ہے، اس کی روح اتنی میلی ہو جاتی ہے کہ اس پر نیکی کی کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے۔ تقوی یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے بندے کے جسم میں روح کو داخل کیا تھا، جب جسم سے روح نکلے اسی طرح بالکل صاف ہو، اسی طرح بالکل پاک ہو۔ تقوی یہ ہے، وگرنہ کل قیامت کے دن جتنے داغ اور دھبے ہم روح پر لگائیں گے اتنا ہی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب بھی دینا پڑے گا، اس کی جزا بھی ہوگی۔ احباب ذی وقار، تقوی یہ ہے کہ جب تمہارے جسم سے روح نکلے تو جس طرح اللہ نے روح کو جسم میں داخل کیا تھا اسی طرح ہی روح تمہارے جسم سے پاک صاف نکلے، تو یہ تقوی ہے۔ احباب ذی وقار، اولیاء اللہ کی شان کیا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ذی شان ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز محشر، حدیث کا مفہوم یہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز محشر کچھ لوگ ایسے ہوں گے، نہ وہ نبی ہوں گے، نہ وہ صدیق ہوں گے، نہ وہ شہید ہوں گے، لیکن انبیاء بھی ان کے رتبوں پر فخر کریں گے، صدیقین بھی فخر کریں گے، شہداء ہیں تو وہ بھی فخر کریں گے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں بھی بتائیں پھر ہم بھی ان سے محبت کریں۔ ایسے لوگ کہ جن کے رتبوں پر نبی بھی فخر کر رہے ہوں گے، صدیق بھی فخر کر رہے ہوں گے، شہید بھی فخر کر رہے ہوں گے، حضور نے ارشاد فرمایا وہ میری امت کے وہ محبوب لوگ ہوں گے جو لوگوں میں آپس میں ان کا کوئی ظاہری تعلق نہیں ہوگا، لیکن ایک دوسرے سے ملتے ہوں گے تو اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہوں گے، ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہوں گے تو اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھتے ہوں گے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت مقدسہ تلاوت فرمائی۔ حضور نے فرمایا وہ لوگ کہ جن کے رتبوں پر نبی، صدیق، شہید فخر کریں گے، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے رتبوں پر نبی بھی فخر کر رہے ہوں گے، صدیق بھی اور شہید بھی فخر کر رہے ہوں گے۔ احباب ذی وقار، حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جب میرا بندہ فرض کی ادائیگی کے بعد نوافل پڑھتا ہے اور نوافل میں اتنی کثرت کرتا ہے، نوافل کی کثرت سے وہ میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے دیکھتا میں ہوں، زبان اس کی ہوتی ہے بولتا میں ہوں، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں پکڑتا میں ہوں، قدم اس کے ہوتے ہیں چلتا میں ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے قرب خدا بندی حاصل کر لیتا ہے، آنکھ بظاہر اس کی ہوتی ہے لیکن جب آنکھ اٹھتی ہے تو رب کی رضا کی خاطر اٹھتی ہے، کان جب سنتے ہیں تو حق اور سچ بات کو سنتے ہیں، ان چیزوں کو سنتے ہیں جن پر رب راضی ہوتا ہے، ہاتھ ان کے ہوتے ہیں لیکن پکڑتے اس کو ہیں کہ جس پر رب کی رضا ہوتی ہے، قدم اٹھتے ہیں رب کی رضا کی خاطر قدم اٹھتے ہیں۔
لیکن رب طاقت یہ دیتا ہے کہ آنکھ ان کی ہوتی ہے، آنکھ ان کی ہوتی ہے۔ رب فرماتا دیکھتا میں ہوں، مطلب یہ ہے کہ نظر میں کمال اتنا ہوتا ہے کہ ہماری نظر تو ایک دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی ہے، لیکن یہ جو صوفیاء ہوتے ہیں، یہ جو اولیاء ہوتے ہیں، ان کی نظر میں کمال اتنا ہوتا ہے کہ یہ صرف باہر قریب کی چھپی ہوئی چیزوں کو نہیں دیکھتے، کوئی ہزاروں میل دور بھی ہو تو ان کو بھی دیکھ لیا کرتے ہیں۔